حدیث شریف میں ہے امیرا بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیے گئے کہ وہ اذان دوہری کہیں اور تکبیر اکہری کہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، بہت پکی حدیث ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیے گئے۔ حضرت بلال کو کس نے حکم دیا گیا؟ حضور نے دیا۔ کیوں؟ حضرت بلال نے حضور کے زمانے میں تک اذان کہی ہے، حضور کے بعد میں پھر انہوں نے اذان دینا بند کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ دنوں تک تو اذان دی تھی، پھر انہوں نے اذان دینا موقوف کر دیا تھا، پھر نہیں دی تھی۔ تو اس حدیث میں ہے کہ حضرت بلال حکم دیے گئے، تو جب حضور کے زمانے میں اذان صرف دی ہے تو حکم دینے والے حضور ہی ہیں، تو حضور نے حکم دیا کہ اذان تو کہنی ہے دوہری اور تکبیر کہنی ہے اکہری۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ تینوں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ دوہری کہنے کا مطلب یہ کہ سملر کلمات ڈبل ڈبل کہے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو 2 مرتبہ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہیں، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں، حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ 1 مرتبہ کہیں گے۔ تو جو سملر کلمے ہیں وہ 2 مرتبہ کہے جائیں اذان میں، اور تکبیر میں جو یہ سملر کلمے ہیں یہ 1 مرتبہ کہے جائیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں گے۔ اب یہ مطلب ائمہ ثلاثہ نے سمجھا اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے تکبیر کہتے ہیں۔ حنفیہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں جو سملر کلمے ہیں وہ 2 سانس میں الگ الگ 2 سانسوں میں کہے جائیں، اور تکبیر میں جو سملر کلمے ہیں وہ 1 سانس میں کہے جائیں، دونوں ملا کر 1 سانس میں کہے جائیں، الگ الگ سانس میں نہ کہیں۔ یعنی جتنے کلمے اذان کے ہیں وہی تکبیر میں رہیں گے، بلکہ 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ اور بڑھے گا۔ البتہ اذان دینے کا طریقہ، اذان طریقہ یہ ہے کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ الگ الگ سانسوں میں کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ الگ الگ سانسوں میں کہیں گے، لیکن تکبیر میں 2 مرتبہ الگ الگ سانسوں میں نہیں کہیں گے، یہ دونوں سملر کلمے 1 سانس میں کہیں گے، پھر اگلے سملر کلمے 2 سانس میں 1 کہیں گے۔ دیکھو ہمارے یہاں بھی تکبیروں کے طریقے غلط ہیں، بعضا تو پوری تکبیر 1 ہی سانس میں کر ڈالتا ہے سپر فاسٹ، اور بعضا بیچ میں 1-2 سانس توڑ لیتا ہے۔ یہ سب طریقے صحیح نہیں۔ دیکھو صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو سملر کلمے ہیں وہ اللہ اکبر ہے، وہ 4 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ سب سملر کلمے ہیں، لہذا یہ 1 سانس میں کہیں گے۔ تکبیر کیا سانس 1 سانس میں کہے گا، اور ہر ایک کے آخر میں جزم آئے گا، اعراب ظاہر نہیں ہوگا، یوں کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب سانس لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، راہ پر پیش نہیں، تمام کلمے آخر میں جزم آئے گا، اور جزم کے ساتھ 4 کلمے پڑھ کر کے سانس لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سانس لے گا۔ پھر جو آگے سملر کلمے ہیں ان کو 1 سانس میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب سانس لے گا۔ پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر سانس لے گا، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاح کہہ کر سانس لے گا، پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہہ کر سانس لے گا، پھر اس کے بعد میں جو 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کہنا ہے وہ 1 سانس میں نہیں کہے گا، وہ 2 سانس میں کہے گا، کیونکہ اصل یہی ہے، تکبیر کی اصل یہ ہے، لہذا وہ کہے گا قد قامت الصلاح،
اور رک جائے گا، سانس لے گا، پھر سانس لے کر پھر کہے گا قد قامت الصلاۃ، پھر ایک سانس میں اللہ اکبر کہے گا، اور پھر آخری الگ سانس میں لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یہ تکبیر کہنے کا طریقہ ہے جو حضرت بلال کو کہا گیا تھا، اور اذان اس طرح سے نہیں کہ اذان تو ہمارے یہاں صحیح ہوتی ہے۔